چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد اپوزیشن اتحاد کی کچھ جماعتیں پیپلز پارٹی کو ولن بنانے پر تلی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے کیا، حالانکہ وہ اس کام کے لیے تیار تھے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ موقف ہے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے موقف سے اب بھی پیچھے نہیں ہٹی، لیکن اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب ملک میں حکومت مخالف سیاسی تحریک زور پکڑ چکی ہو اور عوام سڑکوں پر نکل آئیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جب استعفے دینے کی بات ہوتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اپوزیشن اتحاد کی 10 اتحادی جماعتوں میں سے سوائے پیپلز پارٹی کے اور کسی کا سٹیک نہیں ہے، کیونکہ سندھ میں اس کی حکومت ہے اور باقی اپوزیشن جماعتیں فارغ ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سوال بھی کرتی ہے کہ اگر پنجاب میں نواز لیگ کی حکومت ہوتی اور استعفوں کی بات ہوتی تو کیا اس نے ایسا کرنے پر راضی ہو جانا تھا؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کے لیے راضی تھے، لیکن دراصل اپوزیشن اتحاد کی قیادت خود جانتی تھی کہ لانگ مارچ کی کوئی تیاری نہیں اور نہ ہی حکومت مخالف تحریک کا کوئی ٹیمپو بن پایا ہے، لہٰذا اتحادی جماعتوں نے یہی مناسب جانا کہ ابھی لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا جائے اور اس کا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا جائے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ کیا ماہ رمضان المبارک سے چند ہفتے پہلے حکومت مخالف تحریک شروع کرنا کوئی عقل کی بات تھی، جبکہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آ جانی ہے؟ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے لانگ مارچ ملتوی کرنے کا اعلان ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے، ورنہ اگر وہ چاہتے تو اپوزیشن اتحاد کی باقی 9 جماعتوں کے ساتھ مل کر لانگ مارچ شروع کر سکتے تھے۔ دوسری جانب سے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن مخالف عناصر ان کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں اور پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر وقت مانگ کر ان کی کوششوں کو مزید تقویت بخشی ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے استعفوں کے معاملے پر اختلافی موقف اپنایا اور آصف علی زرداری نے دوران اجلاس نواز شریف سے وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں تو ہم ان کے ہاتھ میں اپنے استعفے دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم نے حکومت کو گرانا ہے تو اس کے لیے تمام سیاسی قائدین کو جیل جانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس پر مریم نواز اور آصف علی زرداری میں کچھ تلخی بھی پیدا ہوئی، تاہم اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو پھر اسے جیل جانے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یاد رہے کہ پچھلے 2.5 برس کے دوران پاکستان میں جتنے سیاسی رہنما نیب نے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیے ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ یہ تاثر بھی عام ہے کہ قومی احتساب بیورو کو موجودہ حکومت اپنا انتقامی اور سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور اس معاملے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ابھی تک حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں آئین و قانون کو پیروں تلے روننے والوں کو سیاسی کمک ہمیشہ سیاسی جماعتوں نے ہی فراہم کی۔ ماضی میں فوجی عاملوں کو یہ سیاسی مدد ہمیشہ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور ان جیسی کچھ دیگر جماعتوں نے فراہم کی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایسی تمام جماعتیں اب تائب ہو چکی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جمہوریت نہ صرف بہترین انتقام ہے بلکہ بہترین نظام بھی ہے، لہٰذا سیاسی جدوجہد پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہی کی جانی چاہیے۔ اپوزیشن کے استعفوں کی تجویز پر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان کی جماعت نے سن 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کا اسے پنجاب سے فراغت کی صورت میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بینظیر بھٹو بھی اپنی سیاسی غلطی کا برملا اظہار کیا کرتی تھی۔ آج پھر وہی صورتحال ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے خلاف موقف رکھتی ہے، تو دوسری جانب پی ڈی ایم میں شامل مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور کچھ دیگر جماعتیں ہیں جو اسمبلیوں سے باہر نکل کر احتجاج کرنے اور حکومت گرانے کی بات کرتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف پہلے روز سے بالکل واضح ہے کہ وہ ایسے کسی عمل میں شریک نہیں ہوگی جس سے جمہوریت کی بساط لپیٹنے کی وجوہات پیدا ہوں، بلکہ وہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے عمران خان کی فسطائیت کا نہ صرف مقابلہ کرے گی بلکہ حکومت کو گرانے کا ہر طریقہ استعمال کرے گی۔ مگر پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے استعفوں کے آپشن کو مکمل طور پر رد کر دیا ہے۔ استعفے ضرور ہونے چاہیے لیکن آخری آپشن کے طور پر۔ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ ہماری قیادت پر پی ڈی ایم اتحاد کو توڑنے کی سازش کا الزام لگانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس حکومت مخالف پلیٹ فارم کی بنیاد ڈالنے میں اہم ترین کردار بھی پیپلز پارٹی نے ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں ضمنی انتخابات لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر پیپلز پارٹی قیادت نے دلائل کے ساتھ انہیں ضمنی الیکشن میں حصہ لینے پہ آمادہ کیا، جس کا نتیجہ عمران خان کی ہر صوبے میں ذلت آمیز شکست کی صورت میں نکلا۔ اگر تاریخ میں پہلی بار ایک برسر اقتدار حکومت دھاندلی کرتے ہوئے بے نقاب ہوئی تو اس کی وجہ بھی پیپلز پارٹی کی شاندار سیاسی حکمت عملی ہے۔ اگر ڈسکا میں عمران خان رسوا ہوئے تو اسی حکمت عملی کے تحت ہوئے۔ قومی اسمبلی میں حکومت کو اکثریت کے باوجود سینٹ کی سیٹ پر گیلانی کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس حکمت عملی کے تحت ہوئی۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اگر گیلانی کے جائز ووٹوں کو ناجائز قرار دلوا کر حکومت رسوا ہوئی تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ لہٰذا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گمان ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید کی جماعت مزاحمتی سیاست بھول چکی ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।